رانجھا صاحب، یہ غیر اعلانیہ مارشل لا، اس کا الزام آج عمران کی طرف سے آیا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، غیر اعلانیہ مارشل لا، اب اگر ہم کہیں کہ جی غیر اعلانیہ مارشل لا اس ملک میں 2018 سے بھی لگا ہوا تھا، جس میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا جا رہا تھا، کال کوٹریوں میں ہیروئن ڈالی جا رہی تھی، مختلف جھوٹے مقدمات میں، کیا وہ غیر اعلانیہ مارشل لا نہیں تھا؟ جب اپنے آپ پر گزر رہی ہے، جب اپنے آپ کو سارا کچھ جو خود کیا ماضی میں، آج وہی کیفیت جو ہے اس کو وہ غیر اعلانیہ مارشل لا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری مزے کی بات ہے، ہم نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا تھا، ہم لوگوں نے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی چڑھ دوڑے ہوں ہم کسی ادارے کی عمارت کے اوپر، ہمیں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا تو سیدھا سیدھا عمران خان ہمیں تو کہہ رہا تھا نا کہ ان میں سے جو کوئی لیڈرشپ بچنی نہیں چاہیے تاکہ میرا 2023 کا الیکشن صاف ہو۔ انہوں نے تو 9 مئی کیا ہوا حضور، انہوں نے تو وہ تباہی کی ہے اس ملک کی نوجوان نسل کی، کہ وہ آبیاری جو آبیاری مطلب را کرنا چاہتی تھی پاکستان کے بیچ میں، پاکستان کی عواموں کے ذہنوں میں زہر ڈالنا چاہتی تھی، وہ انہوں نے ڈال کے، اور وہ انہوں نے اس کے جو اثرات اور نتائج 9 مئی کو دکھائے اس قوم کو۔ اور آج بھی وہ بچے جو ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، وہ سارے بیچارے جو ہیں، وہ اس ورگلانے کی وجہ سے آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں یہ کہ اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ تو ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، تو یہ پھر ان کی اپنے حرکتیں اور ان کی کرتوت ہیں جس کی وجہ سے غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ ویسے انہوں آپ نے کو پیٹرول بم اور یہ سارا کچھ لے کے کچھ جو حقائق ہیں نا، وہ ہمیں ذہن میں رہنے چاہیے۔ یہ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا، جو یوٹیوبرز، جن سے یہ بہت بعد میں تنگ ہوئے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے بھی ہمارے وہ دوست ہی ہیں، جو بعد میں اب پریشان ہے بڑا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ چھپتا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹیررزم ہو رہا ہے۔ وہ خود انہوں نے ٹرین کیا تھا اس کام کے لیے، اپوزیشن کو چور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے۔ تو رانجھا صاحب، بعض کام نہیں کرنے چاہیے، جس ادارے کے نام اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ جی سر۔ اسی لیے تو ندیم صاحب میں 2014 سے شروع کرواتا ہوں کہ یہ ساری سہولت کاری جو ہے، بلکہ 2002 سے لے جائیں آپ، جب بھی کسی بھی جمہوری لیڈر کے پاس اگر جیل میں ڈالا جاتا تھا تو سب سے زیادہ بھنگڑے کون ڈالتا تھا؟ سب سے زیادہ بھنگڑے عمران خان ڈالتا تھا۔ جب بھی کوئی فوجی اقدامات ہوتے تھے، شیروانی سلوا کے قذافی اسٹیڈیم میں وزیر اعظم کا پروٹوکول لینے کون پہنچ گیا تھا اس وقت؟ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اتنی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں مل سکی تھی، تو اس لیے اس کو وہ ناممکن تھا اتنا کچھ دینا، عہدہ شہدہ۔ لیکن ہر جگہ کے اوپر جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے، جن کی جگہ کے، جن کی وجہ سے، جن کے وسائل کو استعمال کر کے، اور جن کی یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریننگ دی گئی، آج اس کے نتائج ہیں۔ اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میرا تو یہ موقف ہے کہ 9 مئی میں معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہ ہوتا ہے نا پسند ناپسند، اس نے پریس کانفرنس کر دی تو اس کو چھوڑ دیا، اس نے نہیں کی تو اس کو نہیں چھوڑا، یہ ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل ایک میرٹ کے اوپر 9 مئی کی انکوائری کر کے جس نے 9 مئی میں حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ پریس کانفرنس کر چکا ہے چاہے وہ نہیں کر چکا، آپ اس کا سزا جزا کا نظام کریں۔ تب آنے والے وقت میں جو 2014 میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، ایسی چیزیں ختم ہوں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر 9 مئی ہوگا، پھر ایسے واقعات ہوں گے۔